السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کی پرورش۔ اولاد کو خدا کا انعام سمجھیے، ان کی پیدائش پر خوشی منائیے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیجیے، خیر و برکت کی دعاؤں کے ساتھ استقبال کیجیے اور خدا کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے آپ کو اپنے ایک بندے کی پرورش کی توفیق بخشی اور یہ موقع فراہم فرمایا کہ آپ اپنے پیچھے اپنے دین و دنیا کا جانشین چھوڑ جائیں۔ اولاد نہ ہو تو خدا سے صالح اولاد کے لیے دعا کیجیے، جس طرح خدا کے برگزیدہ پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام نے صالح اولاد کے لیے دعا کی تھی۔ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ آل عمران آیت نمبر 38۔ میرے رب، تو اپنے پاس سے مجھے پاک باز اولاد عطا فرما، بے شک دعا کا سننے والا ہے۔ اولاد کی پیدائش پر کبھی دل تنگ نہ ہو۔ معاشی تنگی یا صحت کی خرابی یا کسی اور وجہ سے اولاد کی پیدائش پر کڑھنے یا اس کو اپنے حق میں ایک مصیبت سمجھنے سے سختی سے پرہیز کیجیے۔ ایک بار ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا شرک۔ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا والدین کی نافرمانی۔ پھر پوچھا اس کے بعد فرمایا تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ ولادت کے وقت ولادت والی عورت کے پاس آیت الکرسی اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 اور 55 اور سورہ فلق اور ناس پڑھ کر دم کریں۔ ولادت کے بعد نہلا دھلا کر دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کیجیے۔ جب حضرت حسین پیدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اقامت فرمائی۔ طبرانی۔ اذان و اقامت کے بعد کسی نیک مرد یا عورت سے کھجور چبوا کر اس کو گھٹی دلوائیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لاتے تو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھٹی دیتے اور خیر و برکت کی دعا دیتے۔ بچے کا اچھا نام تجویز کیجیے، یا تو پیغمبروں کے نام پر ہو یا خدا کے نام سے پہلے ابد لگا کر ترکیب دیا گیا ہو، جیسے عبداللہ یا عبدالرحمن وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمہیں اپنے ناموں سے پکارا جائے گا، اس لیے بہتر نام رکھا کرو۔ ابو داؤد۔ آپ نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو، میری کنیت پر نام مت رکھو۔ بخاری۔ اگر کبھی غلطی سے غلط نام رکھا جائے تو بدل کر اچھا نام رکھ لو۔ حضرت زینب ابو سلمہ کی بیٹی ہیں، ان کا نام بیرا تھا، بیرا کے معنی ہے پاک باز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا خود ہی اپنی پاک بازی کا دم بھرتی ہو؟ لوگوں نے کہا پھر کیا نام رکھے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینب رکھو۔ ابو داؤد۔ 7ویں دن عقیقہ کیجیے، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا کھینچیے۔ اگر لڑکے کی طرف سے 2 بکرے کرنا ضروری نہیں، 1 بکرا بھی کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 7ویں روز بچے کا نام تجویز کیجیے اور اس کے بال وغیرہ اتروا کر عقیقہ کیجیے۔ ترمذی۔ 7ویں روز ختنہ بھی کرا دیجیے۔ اگر کسی وجہ سے نہ کر پائیں تو 7 سال کے اندر ضرور کروائیں، کیونکہ ختنہ یہ اسلامی شعار ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جب کسی بچے کی زبان کھولتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سورہ الفرقان کی 2 آیت سکھاتے، جس میں توحید کی پوری تعلیم کو بڑی خوبی کے ساتھ سمیٹ دیا گیا ہے۔ اولاد کو پاکیزہ تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنے کے لیے اپنی ساری کوشش وقف کر دیجیے اور اس راہ میں بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہ کیجیے۔ یہ آپ کی دینی ذمہ داری بھی ہے، اولاد کے ساتھ عظیم احسان بھی، اور اپنی ذات کے ساتھ سب سے بڑی بلائی بھی۔ قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس بھڑکتی آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے، اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تربیت ہے۔ مشکات: بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز سکھائیے، نماز پڑھنے کی تلقین کیجیے، اور اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز میں کوتاہی کریں تو انہیں مناسب سزا بھی دیجیے۔ بچے جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دیجیے۔ دراصل صالح اولاد ہی آپ کی تہذیبی روایات، دینی تعلیمات اور پیغام توحید کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے، اور مومن نیک اولاد کی آرزویں اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ اس کے بعد اس کے پیغام کو زندہ رکھ سکے۔ لڑکی کی پیدائش پر بھی ایسے ہی خوش ہوں جیسے لڑکے کی پیدائش پر خوش ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے، جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو خدا اس کے ہاں فرشتے بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں، اے گھر والو، تم پر سلامتی ہو۔ وہ لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ ایک کمزور جان سے ایک کمزور جان پیدا ہوئی ہے، جو اس بچی کی نگرانی اور پرورش کرے گا، قیامت تک خدا اس کی مدد اس کے شامل حال رکھے گا۔ طبرانی۔ بچوں کو نبیوں کے قصے، صالحین کی کہانیاں اور صحابہ کرام کے مجاہدانہ کارنامے ضرور سنائیے، اور موقع بموقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر اثر باتیں بھی سنائیے، اور ابتدائی عمر سے ہی ان کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ بچوں کے سامنے کبھی ان کی اصلاح سے مایوسی کا اظہار نہ کیجیے۔ بچوں کے سامنے ہمیشہ اچھا عملی نمونہ پیش کیجیے۔ آپ کی زندگی بچوں کے لیے ایک ہمہ وقتی خاموش معلم ہے، جس سے بچے ہر وقت پڑھتے اور سیکھتے رہتے ہیں۔ بچوں کے سامنے کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیے۔ تمام عملی تدبیروں کے ساتھ ساتھ نہایت سوز اور دل کی لگن کے ساتھ اولاد کے حق میں دعا بھی کرتے رہیے۔ خدائے رحمان و رحیم سے توقع ہے کہ وہ والدین کی دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی پرسوز دعائیں ضائع نہ فرمائے گا۔ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔